حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا کی جو نہ تو ان سے پہلے کسی کو دی تھی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی۔ ان کی حکومت محض انسانوں پر محیط نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت اور حکومت کا دائرہ انسان، جن، حیوان، پانی، پرندے، حشرات الارض پر مشتمل تھی۔ جانوروں کی بولی سمجھنے والے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ عقل کو دنگ کر دینے والے معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ہدہد کون تھا؟ حضرت سلیمان کیسے حکومت کرتے تھے؟ ملکہ بلقیس کیسے آپ کی محبت میں گرفتار ہوئیں؟ اور آپ علیہ السلام کیسے اس دنیا سے تشریف لے کر گئے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کاسموس فیکٹس کے معزز دوستو، آپ کے کانوں سے ٹکرانے والی آواز ہے فہد کریم کی، اور اس تحریر کو قلم بند کیا ہے وقار شیخ نے۔ ناظرین کرام، اگر ہم قرآن مجید کی سورہ نمل کا بغور مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کے کچھ واقعات سامنے آتے ہیں جن کو قرآن بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے آپ کو نبی کے طور پر چنا اور آپ کو ایسی سلطنت کا بادشاہ بنایا جو کبھی کسی کو نہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے معجزات سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، اور آپ کا ایک بہت دل عزیز پرندہ ہدہد تھا۔ ایک دن آپ نے جب ہدہد کو تلاش کیا تو محل میں کہیں نہ پایا۔ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد ہدہد محل کی ایک کھڑکی میں آ کر بیٹھا تو آپ علیہ السلام جلال میں آ کر بولے کہ تو کہاں غائب تھا؟ میں تجھے ذبح کر دوں گا، یا تو مجھے اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بتا۔ ہدہد ہانپتا ہوا بولا، غصہ نہ کیجیے سرکار، میں مملکت سبا گیا تھا، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت یعنی ملکہ کی حکومت ہے، اور وہ لوگ آگ اور سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اسے ہی اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اصل پروردگار سے غافل ہیں جو ان کا اور سورج کا رب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر کہنے لگے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم ان تک میرا پیغام خط کے ذریعے پہنچا دو کہ ایمان لاؤ اس پر جو میرا، تمہارا اور اس کائنات کا رب ہے، ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تباہ کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ یہ پیغام خط کی شکل میں ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگی، مجھے بہت طاقتور بادشاہ کی جانب سے یہ خط موصول ہوا ہے، اب آپ لوگ بتائیں کیا کیا جائے، کیونکہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کرتی۔ اس کے درباری کہنے لگے، طاقت اور بہادری میں ہم بھی کچھ کم نہیں، مگر سامنے والے کو مد نظر رکھ کر آپ فیصلہ کیجئے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملکہ کہنے لگی، بے شک طاقتور بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں زیورات اور تحائف کے ساتھ ایک قاصد کو روانہ کرتی ہوں تاکہ آزمایا جائے کہ سامنے والا مال و دولت چاہت یا بھلائی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ملکہ نے بہت سے قیمتی ہیرے جواہرات اپنے قاصد کے ہمراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجوائے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تم ہمیں کیا دیتے ہو؟ یہ سب ہمارے پاس کثیر تعداد میں موجود ہے، ہم صرف وہی چاہتے ہیں جس کا تمہاری ملکہ کو پیغام بھیجوایا جا چکا ہے، اس سب کو واپس لے جاؤ۔ ان سب کے بعد ملکہ کا قاصد واپس ملکہ کے پاس آیا اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوئی ساری گفتگو سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں ملکہ یہ سب سن کر بولی، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، وہ واقعی اپنے دعوے میں سچے معلوم ہوتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ اپنے درباریوں سے کہنے لگے، کون ہے ایسا جو ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لا دے؟ ایک دہیکل جن بولا، سرکار آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، اتنے وقت میں وہ تخت میں یہاں لے آنے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں ایماندار بھی ہوں۔ ساتھ ہی موجود ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا علم دیا تھا کہنے لگا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ چنانچہ وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام اس تخت کو دیکھ کر کہنے لگے، بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے یہ علم عطا کیا اور ہم پر مہربان ہوا۔ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت پر لگے ہوئے ہیرے جواہرات اتار دیے جائیں تاکہ ملکہ اسے پہچان نہ سکے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں آئیں تو آپ نے اسے وہ تخت دکھایا۔ ملکہ اس تخت کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ تمہارا ہے؟ ملکہ نے بہت حیران ہو کر جواب دیا، ہو بہو ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ ملکہ کو محل کے اندر لے گئے
ملکہ نے دیکھا کہ وہ ایک بہت خوبصورت محل میں ہر طرف پانی بہ رہا ہے۔ چنانچہ ملکہ نے اپنا کپڑا پنڈلیوں سے اوپر کر دیا تاکہ بھیگ نہ جائے، اور قدم محل کے فرش پر رکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ بظاہر پانی نظر آنے والی سطح اصل میں کانچ کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اس محل کی چھت پر بھی شیشہ لگا ہے اور اس کے فرش پر بھی شیشہ جڑا ہے، اور اس کی تعمیر جنات نے کی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، جن سے آپ عمارت کی تعمیر کروایا کرتے تھے۔ آپ کا روب اور ہیبت سے بڑا جن آپ کا فرما بردار تھا اور آپ کے حکم کے تابع تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک روز جنات کو ایک محل بنانے کا حکم دیا اور ایک شیشے کے کمرے میں کرسی پر اپنے عصا کے سہارے بیٹھ گئے اور سب کو تنبیہ کی کہ جب تک میں خود باہر نہ آؤں کوئی مجھے نہ بلائے، اور سب اپنے دیے گئے کام مکمل کرتے رہیں، میری نظر انہی پہ ہے۔ جنات محل کی تعمیر کرتے رہے اور محل بن کر تیار ہو گیا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جب آپ علیہ السلام کمرے سے باہر نہ آئے تو سب سوچنے لگے۔ چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد کمرے میں داخل ہونے کی ہمت دی گئی۔ جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کے عصا کو دیمک لگی ہے، جس کے باعث لکڑی کا عصا کھوکھلا ہو چکا ہے۔ کھوکھلا ہونے کی وجہ سے وہ آپ علیہ السلام کا وزن برداشت نہیں کر پایا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر جاتے ہیں۔ تب ان سب کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ کے سارے معجزات و واقعات ایک ہی ویڈیو میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔